الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين 28ویں پارے کی یہ آخری آیت ہے. آئندہ سے کوشش ہوگی کہ بیان شروع کرنے سے پہلے جو تاریخ ہے نا وہ بیان کر دیا کروں. تاریخ بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض ہمارے اکابر کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ بیان شروع کرنے سے پہلے اس دن کی تاریخ بتا دیا کرتے تھے. تو جب آپ وہ بیان سنتے ہیں تو بہت پرانے بیان بھی ہمارے اکابر کے محفوظ ہیں. تو ایک پرانی یاد آتی تھی کہ اچھا اس تاریخ کو سن 1901 میں یہ بیان ہوا تھا. تو آج جمادی الاولیٰ کی 8 تاریخ شروع ہو چکی ہے اور فروری کی کیا ہے 5 2017 اور اسلامی ہے 1438 ہجری. تو یہ میں جب یہ چھوڑ دیا کروں تاریخ تو مجھے یاد دلایا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کبھی بھی 20 سال کے بعد بھی بیان سنے گا یا 100 سال کے بعد بھی سنے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بیان کن حالات میں کیا گیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بس, اور اس کی آ جائے گی سمجھ میں 100 سال کے بعد, کیونکہ 100 سال کے بعد کا زمانہ بڑا ایڈوانس ہوگا. اچھا خیر, تو 28ویں پارے کی میں نے آخری آیت پڑھی ہے. بس آج اس کو میں کوشش کرتا ہوں مکمل کروں. اگلے ہفتے سے ہم انشاءاللہ 27واں پارہ شروع کر دیں گے. کئی دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن مکمل ہی نہیں ہوتی. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا, اللہ نے ایمان والوں کے لیے 2 نیک خواتین کا تذکرہ کیا ہے. ایک فرعون کی بیوی کا جس کا بیان ہو چکا, اور ایک حضرت مریم کا جو عمران کی بیٹی تھی. اللہ نے حضرت مریم کی جو صفات قرآن میں بیان کی ہیں, میں آج ان صفات کو تھوڑا تھوڑا بیان کروں گا. کچھ تو بیان ہو چکی ہیں, کچھ رہ گئی ہیں. وہ اس لیے بیان کروں گا کہ ہماری خواتین اگر اللہ کی نظر میں پسندیدہ اور محبوب بننا چاہتی ہیں تو انہیں بھی اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی پڑیں گی. ہم اپنے لحاظ سے خود کو اچھوں کی فہرست میں شامل نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے آپ کو اچھوں کی فہرست میں اس وقت شامل کر سکیں گے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں اور اللہ اور اس کے رسول کہہ دیں کہ تم اچھے ہو. اچھے ہونے کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ ایک میرا کرائیٹیریا, ایک آپ کا, لیکن اصل کس کا ہے؟ اللہ کا. تو آج دین کے نام پہ بھی بہت زیادہ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے. نام قرآن و سنت کا استعمال کیا جا رہا ہے مگر خواتین کو گھروں سے آزاد بنایا جا رہا ہے. بھئی اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے, بھئی اسلام تو ایک وسیع مذہب ہے, بھئی اسلام میں ایسا نہیں ہے, سب کے حقوق برابر ہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام نے مرد کی اور عورت کی حیثیت میں فرق رکھا ہے, کیونکہ ان میں میڈیکلی جب ان میں فرق ہے, حقیقت میں جب اس میں فرق ہے تو احکام میں بھی فرق ہے. تو حضرت مریم کی اللہ نے قرآن میں جو یہاں سب سے پہلی صفت بیان کی, احصنت فرجہا, اپنے آپ کو انہوں نے برائی سے بچایا. تو عورت کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ اس پہ نامحرم مرد کی ہوس کی نگاہیں نہ پڑیں. وہ ایسا حجاب لے کہ کوئی مرد اس کی آواز سے بھی لذت حاصل نہ کرے, اس کے جسم کو دیکھ کے بھی اس سے لذت حاصل نہ کرے. یہ سب سے پہلی صفت ہے عورت کی. اگر کوئی عورت اس معیار پہ پوری نہیں اترتی تو جو مرضی کر لے. اس نے اللہ کا ایک بہت بڑا حکم
توڑ دیا۔ عورت کی زینت اصل میں ہے کس کے لیے؟ اس کے شوہر کے لیے۔ باقی وہ زینت اختیار کر سکتی ہے اپنی سہیلیوں کے سامنے، جو خواتین جو اس کی دوست ہیں ان کے سامنے زینت اختیار کر سکتی ہے۔ عورت کا عورت سے کتنا پردہ فرض ہے یہ مسئلہ بھی بتا دوں۔ عورت کا محرم مرد سے کتنا پردہ فرض ہے اور عورت کا نامحرم سے کتنا پردہ فرض ہے۔ نامحرم سے تو مکمل جسم کو چھپانا ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک۔ نامحرم سے بات چیت بلا ضرورت، ہنسی مذاق، اس طرح کہ اس کی طبیعت آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو حکم دیا، صحابہ کو حکم دیا کہ جب امہات المومنین کو حکم دیا کہ جب یہ آپ سے کوئی مسئلہ پوچھیں صحابہ کرام، فلا تخضعن بالقول، تو بات کرنے میں نرم لہجہ نہ رکھیں۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جس کے دل میں نفاق کا مرض ہے، شہوت کا مرض ہے، اس کے دل میں طمع پیدا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے دلوں میں نہیں ہوتی، کیونکہ صحابہ کرام تو امہات المومنین کو اپنی ماں سمجھتے تھے، لیکن انہی میں کے درمیان میں منافقین بھی موجود تھے، تو اللہ نے پابندی لگا دی امہات المومنین پہ کہ نرم لہجے میں بات نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے سب کو نقصان نہیں ہوگا، مگر بعض کی ہوس کی نگاہیں اور ہوس کے خیالات تمہاری طرف آ سکتے ہیں، تو اللہ پیغمبر کی بیویوں کو اس عیب سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو خواتین کو چاہیے کہ جب کسی مرد سے بات کریں، کسی ضرورت سے بات کرنا پڑ جائے، تو عورت کی آواز میں ایک فطری طور پہ لچک ہوتی ہے، تو اس لچک کو ختم کریں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں اور پھر ختم۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ کریں ہی نہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بعض ایسی تقوی والی خواتین بھی ہم نے کرنی نہیں ہے بات کسی مرد سے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب فون بجا کرتا تھا، گھر میں جو ٹیلی فون تھا، تو اس کا تصور ہی نہیں تھا کہ حضرت کی اہلیہ فون پہ جواب دیں، تھا ہی نہیں۔ حضرت نے ایک دفعہ ان سے فرمایا کہ آپ فون اٹھا لیا کریں، بعض دفعہ ضروری فون ہوتا ہے، تو آگے سے اگر کسی مرد کی آواز ہو تو بولے نہیں بلکہ مجھے بتا دیں، اشارہ کر دیں، میں اور اگر خاتون ہو تو بات کر لیں۔ انہوں نے کہا میں فون اٹھاؤں گی، وہ حضرت سے بھی آگے۔ انہوں نے فرمایا میں نے فون اٹھانا ہے ہی نہیں، مجھے ان چیزوں سے دلچسپی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ تقوی اختیار کرنا فرض ہے، ہر ایک پر یہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن عورت اگر اپنے اختیار سے اور اپنی مرضی سے اپنے اوپر یہ پابندی لگا دے کہ میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، میرا بچے ہیں، میرا شوہر ہے، میری زندگی گزر رہی، کیا کرنا ہے میں نے ٹیلی فون، تو یہ تقوی کی بات ہے۔ فون اٹھانے سے گناہ نہیں ملے گا، بات کو سمجھا کریں۔ کہیں آپ جا کے گھر میں خلفائے راشدین کا دور قائم کر دیں کہ جس فون میں کرنٹ چھوڑ دیں کہ میری بیوی نے اگر فون پہ ہاتھ لگایا تو اتنے وولٹ کا کرنٹ ہے، گر کے مر جائے گی، ایسا نہ کریں آپ۔ لیکن عورت اگر اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے یہ کام کر لے کہ بھئی میں نے ٹیلی فون گھر میں جو پی ڈی سی ایل لگایا اٹھانا ہی نہیں ہے، اور اپنے موبائل میں جو ہے نا صرف اپنے جاننے والی خواتین اور اپنے محرم مردوں کے نمبر سیو کر لیں، کسی اور کا فون آتا ہے اٹھانا ہی نہیں ہے، اٹھانا ہی نہیں ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے۔ یہ حضرت مریم کی صفت تھی، مردوں سے دور۔ اور اگر کبھی کوئی ضرورت پڑے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اپنے شوہر کو کہیں کہ مفتی صاحب سے پوچھ کے بتا دیں۔ شوہر اگر ایسا مخنچو ہے معذرت کے ساتھ کہ وہ پوچھتا ہی نہیں ہے، یہ 6 مہینے لگا دیتا ہے، یا پوچھتا ہے کچھ ہے سمجھتا کچھ ہے، بعض دفعہ پوچھا کچھ جواب، تو پھر بہت ضرورت ہے تو پھر کسی مفتی کا فون نمبر سیو کر لیں کہ بھائی مسئلہ اس سے پوچھ لیا کروں گی، اور اس میں بھی بات کیا کرنی ہے، مختصر۔ خواتین کی طبعی طور پہ عادت ہوتی ہے، میں برائی نہیں کر رہا کہ وہ جان جان کر بات کو طول دیتی ہیں نامحرم مرد سے بات کرنے کے لیے، کسی پہ بدگمانی جائز نہیں ہے، لیکن عورت کی فطرت ہے، یہ اللہ نے بھی قرآن میں بیان کیا کہ وہ بات کرنے میں نا ان کو کمال نہیں ہے، یعنی وہ اپنی بات سمجھانے کا ایسا ملکہ نہیں رکھتی جیسا اللہ نے مرد کو طاقت دی ہے، یہ تو قرآن مجید میں ہے۔
اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، عورت کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ یہ بات بیان کرنے میں، قوت کلام میں عورت میں اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی طاقت اللہ نے مرد میں رکھی ہے، الا ماشاء اللہ، بعض خواتین میں ہوتی ہے، حضرت عائشہ میں بہت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام مختصر اور جامع ہوتا تھا۔ تو بعض خواتین ہوتی ہیں جن کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ 2 لفظوں میں اپنا مدعا بیان کر دیتی ہیں، لیکن اکثر کی بات ہو رہی ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ وہ اتنی سی بات ہوگی اس کو لمبا کھینچ کے لے جائیں گی، تو مختصر کر لیں۔ اس کا طریقہ یہ کہ بھائی جس مولانا صاحب سے، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے، لکھ لیا آپ نے، لکھ لیا، پہلے اس کو پڑھ لیا، اس سے مولانا صاحب کا وقت بھی بچ جائے گا، مفتی صاحب کا ٹائم بھی، آپ کا ٹائم بھی بچے گا، اور پھر لکھا ہوا پڑھ کے سنا دیا۔ کل ایک صاحب کا فون آیا، پرسوں بلکہ، انہوں نے لکھا مسئلہ، انہوں نے کہا میں مختصر بات کروں گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، مسئلہ لکھ کے مجھ سے کہا میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں آپ جواب دے دیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہہ رہے میں نے لکھ کے لایا ہوں، میں پڑھ کے سناؤں گا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی۔ اب وہ 2 لائنیں پڑھتا ہے، اس کے بعد اپنی تشریح شروع کر دیتا ہے۔ مجھے یہی نہیں پتا چل رہا کہ اس کی لکھی ہوئی تحریر کب ختم ہو رہی ہے اور اس کی اپنی تقریر کب شروع ہو رہی ہے، تو میں دماغ میرا گڑبڑ ہونے لگا۔ میں نے کہا یہ آپ لکھا ہوا جو پڑھ رہے ہیں یا اپنی تشریح؟ کہہ رہے ہیں اپنی کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا لکھا ہوا پڑھ، کہہ رہے اچھا میں لکھا ہوا پڑھ کے دوبارہ، میں تو لکھ کے ہی سے لایا تھا، پھر لکھا ہوا پڑھنا شروع کیا، پھر پٹری سے ہٹ گیا۔ اب لکھا ہوا پڑھتے پڑھتے درمیان میں کہہ رہے اصل میں ہوا یہ تھا۔ میں نے کہا اصل وصل کو چھوڑو، جو لکھا ہوا ہے وہ بتاؤ بھائی۔ پھر وہی الفاظ کو ریپیٹ کر رہا ہے، میں سمجھ گیا ریپیٹ، لکھنے میں تو ریپیٹ نہیں ہوتے نا الفاظ۔ میں نے کہا یا تو آپ اپنی شرح بیان کر دیں پھر لکھا ہوا نہیں ہو، یا لکھا ہوا ہے تو پورا لکھا ہوا پڑھیں۔ میں نے کہا اب اگر آپ نے درمیان میں چھوڑا میں فون بند کر دوں گا، لکھا ہوا جو ہے اس کو جب اینڈ ہو جائے نا تو مجھے بتا دو دی اینڈ، اس کے بعد جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی وہ میں آپ سے خود پوچھ لوں گا۔ تو اس نے وہ لکھا ہوا پورا پڑھا، میں سمجھ گیا کہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، پھر تشریح کرنے لگا۔ میں نے کہا تشریح کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے لکھی ہوئی تحریر پڑھ لی نا، مجھے سوال آپ کا سمجھ میں آ گیا۔ تو خواتین بھی اگر اس طرح کریں، میں پابند نہیں بنا رہا کہ وہ پھر کہیں گے یہ مسئلہ ہی پوچھنا ایک مصیبت بن گیا، لے کے بیٹھے رہو، ٹھیک ہے نا۔ لوگ پہلے ہی علماء پر یہ شکایت کرتے ہیں کہ یہ عوام کو وقت ہی نہیں دیتے، اوپر سے علماء ایک اور پابندی لگا دیں گے پہلے ریٹن میں لکھ کے لاؤ پھر پڑھ کے سناؤ خبرنامے کی طرح۔ ایک آپشن دے رہا ہوں کہ یہ ایک فائدے کی چیز ہے۔ تو کسی نامحرم مرد سے غیر ضروری طور بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو عمر میں زیادہ ہوتے ہیں اور ان سے کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ عورتوں کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کون شریف آدمی ہے اور کون 2 نمبر آدمی ہے، یہ عورتوں کو بہت جلدی اندازہ ہوتا ہے۔ عورت مرد کی نگاہ دیکھ کے پہچان جاتی ہے کہ کس کی نگاہ میں شرافت ہے اور کس کی نگاہ میں شر اور آفت ہے۔ نہیں یاری بات سمجھ، عورت سمجھ جاتی ہے یہ کہ کس کی نگاہ مجھ پہ جو پڑ رہی ہے غلط پڑ رہی ہے اور کس کی نگاہ ایسے پڑ رہی ہے جیسے بہن سمجھ رہا ہوں مجھے، یہ عورتیں پہچان جاتی ہیں۔ تو خاندان کے جو یعنی قریبی افراد ہیں نا، جس میں جیسے شوہر کے بڑے بھائی کو کیا بولتے ہیں؟ جیٹھ۔ اب جیٹھ ہے عمر میں زیادہ ہے اور جوائنٹ فیملی ہے، تو پھر اگر ضرورت سے جیٹھ سے بات کرنی پڑ جائے یا خیر خیریت پوچھنی پڑ جائے تو تمیز کے دائرے میں رہ کے اس سے بات چیت کی جا سکتی، خیر خیریت کی جا سکتی ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے چائے کا، شربت کا، کولڈ ڈرنک کا، جو بھی چیزیں کا گھر میں معمول ہے۔ یہ چیز پردے کے منافی نہیں ہے کیونکہ گھر کے بڑوں کی بہرحال ایک احترام ہے۔ اسی طرح وہ اور بھی ایک رشتہ ہوتا ہے نا یار، یاد نہیں آتے مجھے، دیور ہے۔ دیور اگر عمر میں کیا ہے زیادہ ہے، بالکل ینگ جوان دیور ہے، اس سے بہت احتیاط رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے الحم وہ موت، دیور کیا ہے؟ موت ہے، اس سے سخت پردہ ہے۔ لیکن اگر وہ عمر میں زیادہ ہے اور اس کے عادات سے، بات چیت سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی بزرگ سمجھتے ہیں، حرکتیں ان کی بزرگوں والی ہیں، تو ان سے بھی ضرورت کی حد تک بات چیت کھلے، یعنی تھوڑی سی بات چیت انسان کر لے، خیریت سے آپ، طبیعت ٹھیک ہے، وہ کیسی ہیں،
دیور کی بیوی کو کیا ہوتی ہے، ان کی کیا لگے گی وہ دیورانی صاحبہ کیسی ہیں. اس دن بڑی ٹیڑھی نگاہوں سے دیورانی صاحبہ مجھے دیکھ رہی تھی. وہی حال ہے یا ابھی تھوڑی سی کنڈیشن چینج ہو گئی ہے؟ اس طرح کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں چائے پانی کا پوچھ سکتی ہیں ان سے. شرعی پردے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کونے میں دب کے بیٹھ گئے، اب گھر کا کوئی فرد آ رہا ہے تو اسے کوئی پوچھا ہی نہیں جا رہا. تو یہ اسی طرح بھابھی کی عمر زیادہ ہے اور دیور کی عمر کم ہے، تو وہ بھی بھابھی کو اپنی ماں کی جگہ سمجھے. بھابھی پہ پردہ تو فرض ہوگا، لیکن اگر وہ دیور کی خیر خیریت معلوم کر لیتی ہیں کہ وہ سفر سے آیا ہے، کوئی چیز پوچھ لی. ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، یہ تو اب ہم الگ الگ ہوئے نا، اب تو رہ بھی نہیں سکتے. اب اتنے بچوں کو لے کے کہاں میں رکھوں گا جوائنٹ فیملی میں، میری فیملی ہوگی. تو پہلے ہم سب اکٹھے رہا کرتے تھے اور ہم سب کی جو بھابیاں تھیں وہ ایک دوسرے، وہ سب دیوروں سے پردہ کرتی تھی. ہم لوگ 4 بھائی تھے کیا الحمدللہ ہیں، تھے کہ ایسے سمجھ جیسے تھے ہم لوگ 1901 کے ہوں کوئی. اور ہم سب کی زوجات ایک ہی گھر میں رہا کرتی تھی. تو ہماری جو بڑی بھابیاں تھیں وہ جب میں سفر سے آتا تھا، بھائی اگر نہیں ہوتے تھے تو بھائی اگر ہوتے تو وہ خود پوچھتے، نہیں ہوتے اور گھر میں کوئی خاتون نہیں ہے تو ہم سے پوچھ لیا کرتی تھی بھائی کوئی چاہیے، کوئی چائے چاہیے، کھانا چاہیے، تو کھانا بھی پکا کے رکھ دیتی تھی پردے میں. چہرہ نہیں کھولتی تھی ہمارے سامنے، پردے میں کھانا بھی رکھ دیا سامنے. تو گھر کا سارا سیٹ اپ ہمارا بڑے اچھے طریقے سے چلا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں پردہ کرنا ممکن نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہوا ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی وجہ سے. انہوں نے ہمارے گھر کا ماحول درست کر دیا. کیونکہ جوائنٹ فیملی ہو اور پردے کا ماحول نہ ہو، یہ بڑا گندا ماحول ہوتا ہے. کزنیں بھی آ رہی ہیں، ہاں ہاں ہوئی چل رہا ہے، وہ کزن بھی گھستے چلے آ رہے ہیں، جوان کزنیں ہیں، جوان کزن ہیں، ایسے آپس میں گل گپاڑے ہوتے ہیں اور ہنسی مذاق ہوتا ہے. میں تو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کی، ان کے گھر کے جو سربراہ ہیں وہ ان کو برین ہیمریج کیوں نہیں ہوتا یہ منظر دیکھ کے. کیا طوفان بدتمیزی ہو رہی ہے، کیا طوفان بدتمیزی. تو کتنا اچھا ماحول ہمارے شیخ نے ہمارے گھر کا بنا دیا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ہمارے خاندان کے جتنے بھائی بھابیاں تقریباً سبھی بیعت ہو گئے تھے ہمارے ادرس سے، تو سب کا سیٹ اپ صحیح ہو گیا. والد صاحب تو چاہتے ہی تھے یہی ماحول بنے گھر کا، لیکن وہ تبلیغ میں وقت لگاتے تھے، ان کی سنتا کون تھا. وہ تبلیغ میں بیچارے کہتے رہتے تھے، سنتے نہیں تھے. پھر جب ہم حضرت سے بیعت ہوئے تو ہم نے کیا تو والد صاحب ہمارے خوش ہو گئے. والد صاحب کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہوئی بلکہ خوش ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے گھر کا ماحول اچھا ہو گیا. تو یہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں بھائی، تھوڑی سی ہمت کر لو. کیا خیال ہے؟ اور اگر نہیں ہوتی تو نیا خاندان آباد کر لو اسی نیت سے. پھر چند لوگ ملے، آپس میں شادیاں کریں ایک دوسرے کے رشتے داروں میں اور نیا خاندان آباد کریں کہ ہم اپنی اولادوں میں اس سسٹم کو رائج کریں گے. تو جوائنٹ فیملی میں رہ کے بھی عورت پردہ کر سکتی ہے، گھر کے سارے کام کاج کر سکتی ہے. کچن میں خواتین ہوتی تھیں، ہم جانے سے پہلے کھانستے تھے کچن میں، کیونکہ میری عادت تھی کہ آتے ہی سب سے پہلے کچن میں. ہر نیک مسلمان پاکستانی گھر جاتے ہی سب سے پہلے کہاں گھستا ہے؟ کچن میں اور فریج میں گھستا ہے. تو میں سب سے پہلے کچن میں گھس کے اس میں جو دودھ کے اوپر ملائی کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو میری عادت تھی. تو اب جب سب کی شادیاں ہو گئیں، نامحرم خواتین بھی آ گئیں، حالانکہ وہ میری بھابیاں، چچا پھوپھی زاد بہنیں بھی ہیں. تو لوگ تو کہتے ہیں اب تو بھابھی کا رشتہ بھی ہو گیا، بہنیں بھی ہو گئی، اب تو سگی بہن سے اتنا فری نہیں ہوتے جتنا ان سے ہو جاتے ہیں. پھر تو تمیز کے دائرے میں ہمیں بھی پتا ہے بھائی اب گھر میں پردے والی خواتین آ گئی ہیں. تو ہم کھانستے تھے آنے سے پہلے، حالانکہ ہمیں کھانسی ہوتی نہیں تھی. آنے سے پہلے کھانستے تھے تاکہ اگر کوئی ایسے بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے کوئی گھر میں تو اچانک نظر نہ پڑ جائے. کچن میں جانے سے پہلے کھانستے تھے جس سے پتا چل جائے کہ میری والی ہے یا بھائی کی والی ہے. اگر وہ کھانسنے سے سمجھ جاتی تھی ہماری زوجہ کہ یہ میرے والے کو کھانسی ہوئی ہے تو وہی بھی ٹھیک ہے، گرین سگنل ہو جاتا تھا، ابھی آ جاؤ، تو ٹھیک ہے بھی کچن میں چلے گئے. اور اگر جو ہے نا وہ ورنہ وہ اگر بھابھی وغیرہ موجود ہیں تو وہ بتا دیتی تھی. یہ مجھے اپنی شو مارنے کا شوق نہیں ہے، میں اپنی ذاتی زندگی نہیں بیان کر رہا آپ کو، کہیں آپ یہ سمجھیں یہاں ممبر پہ ہم بیان سننے کے لیے ہیں. مولانا صاحب نے اپنی ہسٹری سنانا شروع کر دی. یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے ہو سکتا ہے، جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے ہو سکتا ہے. تو تھوڑا سا کھانس لیے، تھوڑا سا احتیاط کر لی. پھر بھی کچن میں ضروری کام ہے تو بھابھی نے ذرا چادر سر پہ کر لی، تھوڑا سا منہ طرف کر لی. ہم آئے اپنا جو بھی ملائی ولائی چوری کرنی ہے ہم نے نکالی اس میں سے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد والدہ نے کے تانے سنے، دودھ کا بیڑا غرق کر دیا، کسی کام کا نہیں چھوڑا دودھ کو. یہی ہوتا ہے نا، دودھ سے جب آپ ساری ملائی کھا لو گے تو دودھ کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا.
تو ہو جائے بھائی، ملائی نہیں چھوڑ. میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ملائی ایسی چیز ہے کہ وہ چھوڑنے کی چیز نہیں. تو اس طرح سے عورت کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ پردہ کرے. تو یہ تو گھر کے قریبی افراد ہیں، جو گھر کے بزرگ ہیں، ان کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن چہرہ ان کے سامنے نہ کھولے. اور اگر کوئی بڑے بوڑھے ہیں گھر کے، تو عورت جو پردہ کرتی ہے وہ سر پہ ان سے ہاتھ بھی رکھوا سکتی ہے. جیسے جو ہے وہ دادا کے بھائی آ گئے مثال کے طور پر، یا ابا کے چچا تو خیر محرم میں داخل ہے، کوئی ایسا رشتہ ہے جو خاندان کے بڑے بزرگ ہیں مگر آپ کے محرم نہیں ہیں، تو ان سے چہرہ چھپایا جائے. لیکن کیونکہ یہ خاندان کے بڑے بزرگوں کے سامنے پوتیوں نواسیوں کی طرح ہے نہیں، سگی نواسی ہوگی پھر تو پردہ نہیں ہے نا. تو اگر کبھی ان کو یہ برا لگ رہا ہے کہ بھئی مجھے سلام کیوں نہیں کر رہی، تو موٹی چادر کے ساتھ سر پہ ہاتھ بھی لگوایا جا سکتا ہے. تو یہ شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ جن خاندانوں میں گڑبڑ ہے، برائی ہے، وہاں بوڑھے بھی بڑے نالائق ہیں. حقیقت بتا رہا ہوں، بوڑھے بھی بڑے، ان کی نگاہیں بڑی خراب ہیں. تو وہ چند ایسے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ احتیاط لازم ہے، اس کے سامنے آنا جائز نہیں ہے. تو اللہ نے حضرت مریم کی صفت کیا بیان کی؟ عفت اور پاک دامنی. تو میں اس کی وہ بتا رہا تھا کہ نام محرم سے پردہ کیسا ہے؟ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک. البتہ جوائنٹ فیملی میں پردے میں یہ آسانی ہے کہ اگر کبھی کلائی کھل جائے کام کاج کے دوران اور دیور کی نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہی مذہب ہے کہ عورت جب گھر میں کام کاج کرتی ہے تو 24 گھنٹے اس کے لیے کلائیوں کو چھپانا مشکل ہوتا ہے. کام کاج کے دوران کلائیاں اوپر کرنی پڑتی ہیں نا، کپڑے دھونے کے دوران. یہ تو اس میں اگر وہ گنجائش ہے کہ دیور یا گھر جو جوائنٹ فیملی میں دیور وغیرہ رہتے ہیں ان کی اگر نظر پڑ جائے تو کوشش کرے کہ نہ پڑے نظر، لیکن اگر پڑ جائے تو قابل معافی ہے. چہرہ بھی چھپانے کی کوشش کریں، اگر احتیاط کے باوجود چہرے پہ کبھی نظر پڑ جاتی ہے، کبھی غلطی سے آمنا سامنا بھی ہو جاتا ہے، تو اب یہ نہیں کہ ہائے ہمارا تو پردہ ہی ختم ہو گیا، ہم تو 20 سال سے اپنے منہ کو چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، غلطی سے نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، تو آئندہ دوبارہ احتیاط کر لیں. تو اس طرح سے بڑے آرام سے عورت پردہ کر سکتی ہے. یہ تو ہے گھر کے لوگوں سے. اور گھر کے جو باہر کے افراد ہیں ان سے کیسے پردہ کرنا ہے؟ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے، بولو بھائی، ناخن تک. البتہ اس میں کوئی خاتون اگر کسی ضرورت سے جاب کر رہی ہیں، جیسے آج ایک ڈاکٹر تھی، ان کا فون آیا کہ میں تو ہاسپٹل میں بیٹھتی ہوں تو وہاں تو مردوں کا گزر بہت ہوتا ہے اور میں 24 گھنٹے اپنے چہرے کو نہیں چھپا سکتی. تو ان کو میں نے کہا کہ اگر جوان خاتون ہے تو چہرہ تو چھپانا پڑے گا. جوان عورت کو اس زمانے میں چہرہ کھولنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. البتہ میں نے کہا کہ آپ کو چونکہ ہاسپٹل میں اندھیرا بھی ہوتا ہے نا، یعنی وہ پھر لائٹیں اتنی نہیں ہوتی کہ دن کی روشنی کی طرح، تو اگر آپ کو دیکھنا مشکل ہو رہا ہے تو پھر آنکھیں کھولنے کی اجازت ہے. میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے، وہاں سعودی عرب میں پردے کی سخت پابندی ہے. تو وہاں جو ڈاکٹر خواتین ہوتی ہیں جتنی دیر بھی ہاسپٹل میں بیٹھتی ہیں نقاب لے کے بیٹھتی ہیں. سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. سعودی عرب میں بعض چیزیں بڑی خاندانی ہیں، تو جہاں لوگ سعودی عرب کی برائیاں کرتے ہیں تو وہاں ان کی اچھائیاں بھی دیکھا کرو. تو نقاب میں خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، وہ علاج کر رہی ہیں. تو ہماری خواتین بھی کر سکتی ہیں ایسے کہ ڈاکٹر ہیں نقاب لے کے کر دیں، آنکھیں بھی چھپائیں. اگر آنکھیں چھپا کے نظر ہی نہیں آ رہا، مشکل ہو رہا ہے ہاسپٹل میں، تو آنکھیں کھولنے کی اجازت ہے. اس میں بہتر ہے کہ کوئی چشمہ لگا لیں، لیکن چشمہ ظاہر ہے وہ بلیک یا ڈارک چشمہ لگانا پڑے گا، اس میں پھر یہی مسئلہ ہے کہ نظر نہیں آئے گا. تو ایسی صورت میں گنجائش ہے آنکھ کھولنے کی. تو اس سے کیا ہوگا کہ دوسری ڈاکٹر خواتین کو بھی آہستہ آہستہ خیال آئے گا. تو جب ڈاکٹر بنی ہے تو اور پھر جاب کر رہی ہیں تو پھر اس کی شریعت کی پابندیاں تو کرنی پڑیں گی نا، یہ پابندیاں تو کرنی پڑیں گی. تو یہ عورت کا پردہ کس سے ہے؟ مرد سے. دوسرا عورت کا جو پردہ ہوتا ہے وہ ہے اپنے محرم مردوں سے. تو محرم مردوں کے سامنے عورت سر کے بال بھی کھول سکتی ہے، جیسے بھائی ہے محرم، چچا ہے، اور کون ہے، ابا ہیں، سسر ہیں، بیٹا ہے، اور ماموں ہیں، یہی ہیں. اور کون ہے؟ اور بھی کوئی ہو تو مجھے فون کر کے بتا دیے گا. دادا نانا تو باپ دادا کی طرح ہی ہو گئے نا. اسی طرح نانا کے بھائی اور نانا کی بہن، دادا کے بھائی اور دادا کی بہن، یہ سب محرم میں داخل ہیں. تو ان سے کتنا پردہ ہے؟ عورت
ان کے سامنے چہرہ بھی وہ تو کھول سکتی ہے، سر کے بال بھی کھول سکتی ہے، کلائیاں بھی، اور پاؤں کی پنڈلیاں بھی کھولنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے. مگر بعض چیزیں شریعت میں جائز تو ہوتی ہیں مگر پسندیدہ نہیں ہوتی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جائز ہوتی ہیں مگر وہ پسندیدہ نہیں ہوتی. ایک دفعہ ایک صاحب کا فون آیا کہ عورت جو ہے نا وہ میرے سامنے، میری بہنیں سر کے بال کھول سکتی ہیں، کلائیاں کھول سکتی ہیں، پنڈلیاں بھی کھول سکتی ہیں، تو اگر وہ اسکرٹ پہنے گھر کے اندر اور سب محرم ہی ہو تو اس میں کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا مناسب نہیں ہے، بہت مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. کہہ رہے جائز تو ہے نا. میں نے کہا دیکھو بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں مگر شریف لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتی. کہہ رہے نہیں یہ تو اپنی طرف سے شریعت میں اضافہ کر رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، کل سے آپ چڈی بنیان میں گھومیں. کل سے آپ کس میں گھومیں؟ چڈی بن. میں نے کہا چڈی لے لیں، ناف سے لے کے گھٹنے تک کی پینٹ ہو، بنیان کی ضرورت ہی نہیں ہے. مرد پہ سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک. اس سے اوپر کا ایریا چھپانا فرض نہیں ہے. تو میں نے کہا آ سکتے ہیں اس طرح سے مسجد میں ہے بھائی، یا آپ اپنی بہنوں کے سامنے اس طرح بیٹھ جائیں، بہنیں ہی تھپڑ ماریں گے، بولے شرم نہیں آتی کہ ہمیں اپنی چانپیں کیوں دکھا رہے ہو بھائی، تم کیوں اپنی پسلیاں دکھا رہے ہو؟ تو کچھ تہذیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو میں نے کہا جیسے آپ کے لیے اگرچہ پنڈلیاں کھولنا آپ کے لیے بھی جائز ہے، ناف سے نیچے چھپانا فرض ہے، اس سے اوپر کا ایریا آپ بھی کھول سکتے ہیں اور امام بھی کھول سکتا ہے. امام سب چڈی بنیان میں آ جائیں، آپ پکڑ کے نکالو گے نا، بولو گے بھائی میں تو شرعی چڈی پہنی ہوئی ہے، اس پہ کیا اعتراض ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک. آپ بولو گے امام کا ایک وقار ہوتا ہے، پراپر ڈریس ہونا چاہیے. تو اسی طرح عورت جو شریف عورت ہے اس کا بھی ایک وقار ہوتا ہے، اس کا بھی پراپر ڈریس ہونا چاہیے گھر کے مردوں کے سامنے. تو مردوں کے سامنے وہ ایسا ڈریس نہ پہنے کہ دیکھنے میں کیا لگے وہ کہ بھئی اچھے خاندان کے لوگ نہیں ہیں. دیکھنے میں کسی کو برا خاندان کا نہیں کہہ رہا، بعض اچھے خاندان کے ہوتے ہیں لگتے برے ہیں، بعض ہوتے برے ہیں لگتے اچھے ہیں. تو یہ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے نا. کام تو ایسا نہ کرو کہ دیکھنے میں آپ کیا لگے. اب اسکرٹ پہن کے اپنے بھائی کے سامنے آنا یہ شرم و حیا کے خلاف ہے. اس لیے ہمارے اکابر بزرگوں کا ہمیشہ سے معمول رہا ہے، ان کے گھروں کی جو خواتین تھیں وہ اپنے بھائیوں کے سامنے سر پہ چادر لے کے بیٹھتی تھی. خاص طور پہ بڑا بھائی آ گیا تو احترام میں کیا کر لیتی تھی؟ سر پہ چادر. اور ابا آ گئے تو ابا کے سامنے بھی سر پہ دوپٹہ لے لیا. تو یہ شریف لوگوں کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے. تو فرض واجب نہیں ہے باپ کے سامنے سر پہ چادر لینا، لیکن شرافت کا بہرحال تقاضا ہے کہ ابا گھر میں اگر آ گئے ہیں تو جوان بیٹی کو چاہیے سر پہ چادر ڈال لیں. سسر گھر میں آ گئے ہیں تو بہو کو چاہیے سر پہ چادر ڈال لیں، جسم کو ڈھانک لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ تو شرافت کا تقاضا ہے، فرض واجب نہیں ہے لیکن شرافت کا تقاضا ہے، اچھے لوگوں کی علامت ہے. ہمارے حضرت کے جو محرم خواتین تھیں جب وہ ملنے آتی تھیں حضرت کی بہویں وغیرہ، تو اگر ان کے سر سے چادر اٹھتی تھی تو حضرت ان سے محبت سے کہتے تھے کہ بھائی چادر رکھ لو سر کے اوپر. ویسے تو حضرت کے یہاں بڑا معمول تھا، ہمارے حضرت کی بہویں حضرت کے سامنے سر کی چادر نہیں اتارتی تھی، وہ خود ہی احترام کرتی تھی. تو اگر اس طرح کا ماحول گھر میں ہو تو برا ماحول ہوگا یا اچھا ماحول بن جائے گا؟ اور اسی سے یہ بات یہ ثابت ہوئی کہ یہ جو بچیوں کو ہاف سلیوز اور ہاف آستینیں اور یہ چھوٹے چھوٹے پجامے سلواریں یہ بھی ختم کریں. لوگ کہتے ہیں بچی پہ پردہ فرض نہیں ہے، تو پردہ تو بچے پہ بھی فرض نہیں، اس کو کیوں نہیں ننگا گھماتے گھر سے باہر چڈی بنیان میں؟ جب اس کو پراپر ڈریس پہناتے ہو تاکہ وہ پراپر ڈریس کا عادی بن جائے. تو بیٹیوں کو تو پراپر ڈریس کی ضرورت لڑکے سے زیادہ ہے، اس کو بچپن سے مکمل لباس پہناؤ تاکہ بچی کی طبیعت میں حیا پیدا ہو جائے. عورت کی زینت حقیقی معنوں میں صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے. اور یہ مسئلہ مجھے بیان کرتے ہوئے حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، لیکن جب شریعت نے بیان کیا تو بیان کرنا ہمارے ذمہ بھی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے عورت کو اپنے شوہر کے سامنے ایسا ڈریس پہننا چاہیے کہ شوہر کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو. میاں بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حقیقی معنوں میں بنایا ہے، میاں بیوی کو بنایا اللہ نے ایک دوسرے کے لیے. وہ وہاں اگر ایسا ڈریس پہنتی ہے جو عام حالات میں ایک ڈریس بے حیائی سمجھا جائے گا، مگر شوہر کے سامنے وہ بے حیائی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی صفات میں بیان کیا کہ اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو دیکھ کر خوش ہو جائے. اب شوہر لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ایک سے ایک نئے نئے ڈیزائن کی مارکیٹ میں خواتین نظر آ رہی ہیں، ان کو تنگ کپڑے پہنی ہوئی اور ایڈورٹائز میں آ رہی ہیں. جب گھر میں اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں تو اس نے شامیانہ پہنا ہوا ہوتا ہے، پورا تمبو ہوتا ہے. تو وہ پھر وہ اس کی طبیعت کہاں جائے گی؟
وہ فلموں کی طرف جائے گی نا، ڈراموں کی طرف، وہ اس طرف طبیعت جاتی ہے. تو جس کے سامنے زینت اختیار کرنے کا حکم تھا، جس کو، اور مرد کے ذمے بھی لازم ہے کہ وہ ایسا ڈریس نہ پہنے کہ بیوی کو برا لگے وہ، کیونکہ اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے نا. امام ابو یوسف کا تو یہ مذہب ہے کہ اگر انسان کی شادی ہوئی ہو، سفید بال کو کالا کرنا حرام ہے نا، لیکن امام یوسف کہتے ہیں کہ بھائی اگر بیوی کی خواہش ہے اور بیوی اپنے میاں کو جوان دیکھنا چاہتی ہے تو بیوی کو خوش کرنے کے لیے بال کو کالا کیا جا سکتا ہے. اس کی بھی اجازت دے دی انہوں نے، لیکن آپ لوگ پلیز نہ کریں، کیونکہ عنوان بیگم کو خوش کرنے کا ہوتا ہے، حقیقت میں دوسری لڑکیوں کو پٹانا مقصد ہوتا ہے، نامحرموں کو کے سامنے شو مارنا مقصد ہوتی ہے. اپنی بیویوں کو آج کل کون اتنی لفٹ کراتا ہے؟ تو کرانی چاہیے. تو ایسی صورت میں اس لیے ہم گنجائش دیتے ہیں کہ جس آدمی کی نئی شادی ہو رہی ہو تو وہ پھر کالا کولا لگا سکتا ہے، تاکہ بیوی کم از کم پہلی رات میں ایسا نہ ہو کہ دم کروانے کا کہہ دے، آپ کی سفید بالوں کو دیکھ کے میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ مجھے دم کریں اور پتلی گلی سے نکلیں یہاں سے، میرے ابا نے غلط شادی کر دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے موقع پہ بھائی ہم علماء میں کیا یعنی علماء کہتے ہیں بھائی کہ جس کی نئی شادی ہو رہی ہے تو اس کو گنجائش دی جاتی ہے کہ اگر بال بیچارے کے سفید ہو گئے ہیں تو تھوڑا سا، تاکہ پھر آہستہ آہستہ بیوی مانوس ہو جائے گی تو پھر کالا کولا لگانا چھوڑ دے، پھر بالوں میں مہندی لگا سکتا ہے یا براؤن کر سکتا ہے، ڈارک براؤن کر سکتا ہے. تو مرد کے ذمے بھی لازم ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ بیوی کو بالکل پسند نہیں آتا. اب جو میں کہتا ہوں نا بھائی، جو خانقاہ میں آپ نے سفید کپڑے پہن لیے، 4 جیبیں سامنے، اور بالکل شامیانے جیسی قمیض پہن لی آپ نے، اور سر کو ٹنڈ کرا دیا آپ نے، اور خانقاہی ٹوپی پہن لی، تو یہ حلیہ یہ پہن کے شیخ کے پاس جاؤ گے، شیخ تو خوش ہو رہا ہے کہ بھئی جیسا میرے مرید نے بالکل ویسا ڈریس پہن لیا. اپنی بیوی سے بھی پوچھا کرو کہ کیا میں تمہیں اس کنڈیشن میں اچھا لگ رہا ہوں؟ نہیں یاری میرا خیال بات سمجھ، یہ سنت ہے، فقہاء نے اس کی تاکید کی ہے. بیگم اگر کہے واہ 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 کیا زبردست ٹنڈ ہے آپ کی ماشاءاللہ، میں تو کسی ایسے ہی بندے سے شادی کرنا چاہتی تھی جس کے سر پہ بال نہ ہو، وہ تو میں نے شادی سے پہلے آپ کی تصویر دیکھی تو میں بال دیکھ کے ڈر گئی، اس میں تو جوئیں ہوں گی، اس میں تو کھٹمل ہو. لیکن جب مجھے پتا چلا کہ آپ حضرت دامت برکاتہم سے بیعت ہیں اور قیامت تک آپ کے سر پہ بال نہیں اگیں گے تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوا. نہیں آ رہی میرا خیال بات؟ تو سنت ہے بھائی، بہت تاکید ہے اس کی. اللہ تعالیٰ زوجین کو محبت سے چاہتے ہیں کہ یہ دونوں محبت سے رہیں، ورنہ وہ بھی کیا کرے گی پھر؟ فلمی اداکاروں کو دیکھے گی، وہ کہے گی وہ فلم کا اداکار وہ اتنا، وہ میرا میاں دیکھو اتنی لمبی توند اس کی نکلی ہوئی ہے، سر بھی ٹینڈ ہوئی ہوئی ہے، گردن کا پتہ ہی نہیں ہے، اتنی موٹی موٹی گردنیں کہ سر اور گردن میں فرق ختم ہو گیا ہے. یہ فطرت ہے عورت کی، اس میں نیک اور بری کی بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہماری بیگم اتنی نیک ہے اس کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے. کیوں؟ وہ انسان نہیں ہے کیا؟ صحابیات کو دلچسپی تھی ان چیزوں میں. ایک صحابی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شادی ہو چکی تھی. میں یہ حدیث سنانے سے پہلے ایک واقعہ سنا. خاتون کا فون آیا کہ میرے میاں جب میرے ساتھ سوتے ہیں اتنی بدبو آتی ہے اس کے جسم سے کہ مجھے الٹی آتی ہے. سگریٹ کی بدبو الگ، گٹکے پان کی بدبو الگ، اور اس کی اپنی پسینے کی بدبو الگ، الٹی آتی ہے مجھے. اور کہہ رہی اگر مجھے کہیں امید ہوتی نا میری کہیں اور شادی ہو جائے گی میں اس سے طلاق لے لیتی. میاں کو خیال ہی نہیں ہے، آفس جائے گا تو ایسا بن ٹھن کے جائے گا. تو یہ عورت کی فطرت ہے، جیسے مرد کی فطرت ہے کہ وہ بیوی کو اچھے اس میں صورت میں دیکھنا چاہتا ہے، تو اسی طرح عورت کی بھی فطرت ہے. اس کا خیال کرنا مذہبی فریضہ ہے. صحابی آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہت خوبصورت صحابیاں تھیں وہ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے، شادی کو ایک رات گزری تھی، انہوں نے شادی سے پہلے اپنے شوہر کو دیکھا نہیں تھا. تعریف سنی تھی کہ بہت اچھے اخلاق ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ نکاح سے پہلے ایک نظر لڑکی کو لازمی دیکھو، اور لڑکی کو چاہیے کہ وہ لڑکے کو لازمی دیکھے. صرف اخلاق سن کے اور کسی کی آواز سن کے متاثر نہ ہو، ورنہ بعد میں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ذہنی طور پر اپنے شوہر کو شوہر نہیں مانتی، پھر ساری زندگی کے جھگڑے کھڑے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگ کہتے ہیں تو بے غیرتی ہے، بے شرمی ہے. تو بھائی بات کی بے شرمی سے بہتر نہیں ہے کہ تھوڑی سی بے شرمی کر لو.
بعد میں جو طلاقیں ہوں گی اور نفرتیں ہوں گی وہ زیادہ بڑی بے شرمی. ایک لڑکا میرے پاس آیا, اس نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا تھا, لڑکا بہت اچھا تھا, لڑکی کے ابا سے اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کی بچی کو ایک نظر دیکھوں گا. لڑکی کے ابا نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا دیکھو باپ کو شرم آتی ہے ایسے کام سے, کوئی اور ٹیکنیکل طریقے سے دیکھ لو اس کو. ابا تو نہیں دکھائے گا نا بٹھا کے, اس کو تو حیا آتی ہے اس چیز سے, ان کو آ رہی ہے زیادہ حیا, نہیں دکھانا چاہ رہے وہ تو کوئی اور. تو جتنے ٹیکنیکل طریقے اس نے استعمال کیے سارے فیل ہو گئے. پورے خاندان والے چنگیز خان بن کے اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے, نہیں دیکھنے نہیں دیں گے, دیکھنے نہیں دیں گے سارے خاندان. بھائی چلو خاندان میں کوئی اور کوئی خاتون اس کو دکھوا دیں, کسی بہانے سے دکھوا دیں. لڑکی اگر نہیں اب سامنے آنا چاہتی کسی بہانے سے, 100 طریقے, اور خواتین کے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. یہ تو ہمارے خاندان میں کیا ہوا, کسی کا رشتہ تھا تو ہم نے لڑکے کو بلایا گھر میں, تو ہمارے خاندان کی 2-3 خواتین تھی دور کی, تو ہم نے انتظام کیا کہ یہاں آپ لوگ لڑکے کو دیکھ لیں. تو میں حیران تھا کہ یہ لوگ دیکھیں گی کیسے لڑکے کو. میں بڑا حیران تھا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی کھانچا وانچا ہے نہیں, کوئی سوراخ جہاں سے جہاں. تو ایک شیشے کا دروازہ تھا, اس پہ پردہ لگا ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, باہر کی لائٹیں بند کر دی, جہاں وہ بندہ لڑکا بیٹھا ہے وہاں کی لائٹیں کھلی ہوئی ہیں, بندے کو باہر نظر کچھ نہیں آ رہا. اور خواتین جو جن خاتون نے دیکھنا تھا انہوں نے دیکھ لیا بندہ. وہ بندہ ایسا تھا کہ دیکھنے کے بعد کسی کا بھی دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کو قبول کرے. ٹھیک ہے نا, بندہ اس قسم کا تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے قبول کر لیا. تو چلو جیسا بھی تھا, تو اب ذہن میں ایک بات آ گئی نا کہ یہ ہے, یہ ملے گا مجھے. تو پہلے سے پتا ہو تو پھر وہ قبول کرنا آسان ہوتا ہے, اور ایک دم اچانک ہائے تو وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ صحابیہ تھیں, حضرت فاطمہ نام تھا ان کا, ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. انہوں نے دیکھا نہیں, ان کا خیال تھا بھائی واجبی شکل ہوگی, مناسب ہوگی, بس اخلاق بہت اچھے ہیں, تو میں نے شکل و صورت کا کیا کرنا ہے. اخلاق اچھے ہیں, دیندار صحابی تھے, ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیندار ہیں, نیک اخلاق کے ہیں, اور سنا سخی بھی ہیں, بیوی پہ خرچ بھی بہت کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے اس کی اہمیت نہیں دی کہ بھئی شکل کو کیا کرنا, واجبی تو ہوگی نا کم از کم. جب رخصتی ہوئی اپنے میاں کو دیکھا تو پتا چلا واجبی شکل نہیں ہے, صورت کے لحاظ سے بہت کم درجے کے. ایک رات گزری, اگلے دن نبی کے پاس آ گئی, عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے شوہر ثابت کی دینداری پر کوئی اعتراض نہیں, ان کے اخلاق پر مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکنی اکرہ الکفر فی الاسلام, میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں. کیا مطلب, شوہر کی ناشکری تو کیا ہے, کفر ہے. شوہر سے محبت نہ کرنا یہ کیا ہے, کفر ہے. تو مجھے شوہر سے محبت نہیں ہے. کیوں, بی من الجمال ما ترا, یا رسول اللہ میں کس قدر حسین ہوں یہ آپ جانتے ہیں, لیکن میرے شوہر قد کے بہت چھوٹے, رنگ ان کا بہت سیاہ ہے, میرا گزارا ان کے ساتھ مزید رات نہیں ہو سکتا. لا یجتمع رأسی برأسہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا ہو گیا, لوگ کیا کہیں گے. اس زمانے میں لوگ کچھ نہیں کہتے تھے طلاق پر, یہ ہمارے زمانے کی بدعت ہے کہ طلاق کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے. اس زمانے میں یہ تھا بھائی محبت سے رہو, نہیں رہ سکتے تو محبت سے الگ ہو جاؤ. یہ اسلام کا اصل حکم یہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ محبت سے الگ کر دیں جا کے, اس کا پروسیس رکھا ہے شریعت نے کہ کیوں الگ کر رہے ہو, پہلے مشورہ لو کسی سے. تو ان صحابیہ نے نبی سے مشورہ لیا کہ, اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے میرے میاں سے علیحدگی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے میاں کو بلایا اور بتایا کہ بھئی تمہاری بیوی کو تم پسند نہیں آئے, اور تم نے جو باغ مہر کے طور پہ دیا ہے نا وہ واپس لے لو, تمہارا خرچہ ہوا ہے نا مہر, تو واپس لے لو, ان کو طلاق دے دو. تو ان صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ مہر بھی دینے کے لیے تیار ہوں, مزید بھی ان کو اگر کچھ مال چاہیے تو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. شرافت کا دور تھا, صحابی نے کہا بس میرا مہر ہی مجھے دے دو. ایک تو شرافت سے طلاق بھی دے دی صحابی نے. اگر وہ اڑ جاتے نہیں میں نے نہیں دینی, میں تو دھوکا ہوا ہے, بھائی وہ بھی سمجھدار تھے, ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بھائی جب یہ نئی ایک رات اس نے اتنی مشکل سے گزاری ہے تو زندگی کیسے گزرے گی. تو عافیت اسی میں ہے نا کہ آرام سے شرافت کے ساتھ چھوڑ دو. بعض لوگ نہیں کرتے یہ کام, بھائی جب بہت خود سے فیصلے نہ کریں, یہ بتا رہا ہوں, کہیں آپ جا کے خود سے کہیں بھائی بیگم شرافت سے, کل بھی پھٹا ہوا تھا, کل بھی تمہاری نانی سے پٹا ہوا, تمہاری ساس سے پٹا ہوا, تو شرافت سے الگ ہوا. ایسا نہیں, اتنا ہلکا نہ سمجھیں اس کو, اس کا نقصان ہوتا ہے, بچے رول جاتے ہیں. اتنا ہلکا نہ سمجھیں, پہلے کسی سے مشورہ لیں. وہ شریعت نے ایک پروسیس بتایا اس کا, دونوں خاندان کے افراد بیٹھے. یہاں تو دونوں اس لیے بیٹھ نہیں سکتے تھے کہ وہ دونوں بیٹھ کے یہ تھوڑی فیصلہ کرتے کہ اب اچھا لگے تمہیں,
یہ تو طبی طور پر ہی نفرت ہو گئی ہے، تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا. تو حضرت ثابت نے بھی سوچا کہ بھائی گزارا نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا بس میرا مہر مجھے واپس کر دو، مجھے مزید مال نہیں چاہیے، اور ان کو طلاق دے دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ صحابیہ کیا معاذ اللہ خدا نخواستہ ان میں تقویٰ نہیں تھا، تقویٰ تھا، لیکن عورت کی بھی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے میاں کو اچھی حالت میں دیکھنا چاہتی. میں نے بتایا نا ابھی میں لاہور گیا تو وہ جس کی شادی تھی نا، وہ جو سنگر تھے جنہوں نے توبہ کی تھی، میں یہ سمجھا جب میں وہاں مجھے لینے کے لیے آئے وہ، تو میں یہ سمجھا کہ ابھی ان کا نکاح ہے، حالانکہ نکاح رات کو تھا. تو وہ خانقاہی کپڑوں میں آئے ہوئے تھے، تیار ہوئے ہوئے، خانقاہی کپڑے، خانقاہی ٹوپی اور خانقاہی پگڑی. مجھے خیال ہوا کہ یار یہ دولہا والا ڈریس نہیں ہے، کوئی شیروانی ہونی چاہیے تھی، کوئی کڑائی والا کرتا ہوتا. دولہا پہ تو یہی چیزیں سوٹ کرتی ہیں نا. یہ انہوں نے کیا سفید کپڑے، علماء کی بات الگ ہے، علماء پہ سفید لباس الگ سوٹ کرتا ہے، لیکن ایک جوان آدمی جس کی ابھی شادی ہو رہی ہے وہ بالکل سفید کپڑے جیبوں کے ساتھ اور اتنے لمبا کرتا کہ وہ ابھی چلے کی جماعت میں جا رہا ہے یا پتہ نہیں رخصتی کے لیے جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو میں نے کہا آپ کہیں بیان کرنے جا رہے ہیں، کوئی بیت ویت کرنے کے لیے رہا تھا؟ کہہ رہے نہیں میری شادی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ میں مفتی صاحب جب مجھے دیکھیں گے تو خوش ہوں گے اور بولیں گے یہ ہوتی ہے دینداری، کہ شادی کے موقع پہ بھی اپنا خانقاہی ڈریس نہیں چھوڑا. یہ ہوتا ہے تقویٰ، یہ ہوتی ہے ٹرینڈ. ان کی تو ٹرینڈ نہیں تھی، وہ بھی میں نے منع کیا ہوا تھا ٹرینڈ نہیں کرانا، بولا ٹرینڈ نہیں کرانا، وہ تو شکر ہے ورنہ ٹرینڈ بھی ہو چکی ہوتی. تو یہ مفتی صاحب خوش ہوں گے، بولیں گے یہ ہے تقویٰ. جیسے عام حالات میں ویسے ہی دولہا بھی ہم اسی کنڈیشن میں بنیں گے. بیگم کو قبول کرنا ہے تو کرے، نہیں کرنا تو چاہے، سوچ سمجھ کے آئے گی کہ کس آدمی کے پاس جا رہی. میں جب ان کو دیکھا نا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا برا ہو گیا استاد. مجھے خیال آیا کہ یار اگر ان کی دلہن نے جب دیکھا ان کو، پہلے تو جب ڈریس میں دیکھا تھا تو بڑے سوٹ بوٹ میں دیکھا تھا، جب دیکھا تھا نا جب رشتے کا پیغام، اب جب دیکھیں گی تو بولیں گی یار یہ مجھے بیعت کرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، یا کسی کی فاتحہ پڑھوانے لے جا رہے ہیں، یا قل شریف کی محفل ہو رہی ہے ان کے گھر میں. تو میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے ٹھیک ہے یہ جمعے کے دن پہن لینا، ابھی آپ کوئی شیروانی پہن لو اللہ کے بندے. اور پگڑی میں نے کہا یہ والی نہیں، وہ جو دولہا والی پگڑی ہوتی نا مارکیٹ سے ملتی ہے جو اسپیشل آرڈر پہ دولہاؤں کے لیے، وہ والی پگڑی پہنو ابھی. تو خیر انہوں نے میرا اشکال کا جواب، انہوں نے کہا ابھی نہیں ہے رات کو نکاح ہے. میں نے کہا شکر ہے. تو یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ظاہر ہے وہ جیسے مرد اگر دلہن کو وہ اسی طرح بھیج دیتے جیسے وہ کسی کی میت میں آئی ہو. کبھی ہم لوگ اسلام میں چونکہ سادگی ہے اس لیے دلہن والا ڈریس نہیں پہنے گی، بلکہ وہ جو ہے نا وہ جو میت پہ پہنا تھا نا، اپنے ابو کے تیجے پہ پہنا تھا، وہ والے کپڑے پہن کے آئے گی تو آدمی کو اچھی لگے گی. تو ایسے ہی عورت یہ چاہتی ہے کہ میاں صاحب بھی ذرا ڈریس پہن کے آئیں، اچھے کپڑے پہنے. تو یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے جیسے ضروری ہے مرد کے لیے بھی اسی طرح ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوشبو کا استعمال فرمایا کرتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی. آج کل تو آدمیوں کے پسینے میں اتنی بدبو ہوتی ہے، پتہ نہیں کھاتے کیا ہے نا، چپڑ گندی چیزیں کھاؤ گے تو پسینے میں بدبو پیدا ہوگی. اللہ کے بندو، تو کھانے کی چیزیں ذرا تمیز والی کھا لیا کریں تاکہ پسینے میں بدبو نہ ہو. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی، یہ آپ کی زوجات بتاتی ہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے، بہت زیادہ خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے. تو خیر میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. تو محرم سے پردہ فرض تو نہیں ہے، لیکن پراپر ڈریس بہرحال ہونا یہ اخلاق کا تقاضا ہے. تو اس کو کہتے ہیں عفیف اور پاک دامن عورت. سمجھ میں آ گیا؟ اور ایک اور چیز ہے اس میں کہ بلا ضرورت عورت گھر سے باہر نہ نکلے، بلا ضرورت. اور خواتین اس کی عادت ڈالیں کہیں آنا جانا ہو تو کسی مرد کے ساتھ جایا کریں، بھائی ہے یا چچا ہیں یا ابا ہیں یا شوہر ہے. جائز ہے شہر کے اندر بغیر محرم کے بھی گھوم سکتی ہیں، وہ جائز ہونا الگ چیز ہے، لیکن مناسب کیا ہے اپنے خاندان میں یہ رواج ڈالیں کہ ہماری گھر کی عورتیں جب بھی کہیں جائیں گی تو اپنے محرم کے ساتھ. اور بندے کو بھی چاہیے کہ وہ جب دعوتوں پہ جاتا ہے تو جس حد تک گنجائش ہو اپنی زوجہ کو بھی لے جایا کرے. فیملی کے ساتھ جانا یہ انسان کے شریف ہونے کی، بولتے کیوں نہیں، علامت ہے. کیونکہ جو
گڑبڑ والے آدمی کبھی وہ بیگم کو کباب میں ہڈی سمجھتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال کیا کرتے. ہاں ہر جگہ نہیں لے جا سکتا, وہ اگلا بولے گا بلایا آپ کو, یا پورے قوم کے ساتھ آ رہے ہو آپ, یہ کیا مذاق ہے مولوی صاحب. یا بعض دفعہ کنوینس کا مسئلہ ہوتا ہے یا پردے کا مسئلہ ہوتا ہے, تو ہر جگہ نہیں ہوتا, لیکن کوشش کرنی چاہیے اس کی. ہمارے ایک دوست تھے, وہ جب بھی ہم لوگ جاتے نا کہیں باہر کھانا کھانے کے لیے, تو ان کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنی بیوی کے لیے لازمی پیک کرواتے تھے کھانا. مجھے ان کا یہ عمل بڑا اچھا لگا. میں نے کہا بندہ کیا ہے, خاندانی ہے. ایسے ہی تو پتہ چلتا ہے آدمی کے خاندانی ہونے کا, کہ وہ جب سب کی دعوت کی ہے تو وہ اپنی گھر والی کے لیے بھی, اور اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اماں کو بھی ساتھ شامل کرو اس میں. یہ بڑی بے رخی کی بات ہوتی ہے. اماں کے لیے نہیں آ رہا, بیگم کے لیے الگ سے چھپڑ ہو رہا ہے, پھر ماں کے دل پہ آرے چلتے ہیں. اس سے نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں, تو رہنے دو, پھر جیسا کر رہے ہو ویسے ہی چلتے رہو. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دعوت دی کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا میں. کیا فرمایا؟ میری زوجہ عائشہ سمیت بلاؤ گے تو آؤں گا. وہ لوگ دل کے صاف تھے, تکلفات نہیں تھے, 2 نمبری منافقت نہیں تھی. انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ پھر نہیں. یہ صحابی کی گنجائش ایک آدمی کی تھی, وہ 2 کا کھانا نہیں کر سکتے تھے. ہمارے یہاں کوئی ہوتا تو وہ گنجائش نہیں بھی ہوتی تو کہتا کہیں سے قرضہ لے کے, اور دل میں برا بلا بھی کہہ رہا تھا یار مولوی صاحب کو بلایا تھا اور انہوں نے بیگم کا بھی کہہ دیا, تو بیگم کا بھی اب مجبوری ہے, پھنس گئے ہیں, کیا کریں. تو پھر دل کی خوشی سے تھوڑی دعوت ہوتی. تو ان صحابی نے صاف کہہ دیا یا رسول اللہ 2 کی گنجائش, بولو بھائی نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جب ہوگی تو بلا لینا, ابھی تو نہیں. دوبارہ دعوت دی انہوں نے, یا رسول اللہ آپ کسی دن میرے گھر پہ آ کے کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. یا رسول اللہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, اتنی گنجائش نہیں ہے. تیسری دفعہ پھر کبھی موقع پہ دعوت دی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. اتنا پروٹوکول کون دیتا ہے آج کل؟ کہتے ہیں بس یار ایک دفعہ پوچھ لیا بہت ہے, اب جان چھوٹی, اچھا ہے خود ہی منع کر دیا اس نے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اپنی زوجہ کو بھی لے آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ گئے ان کے گھر میں. تو اس چیز کا انسان کو خیال کرنا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھو, بھی خواتین بڑی خوش ہو رہی ہیں, ہمارے حقوق پہ بہت اچھا بیان ہو رہا ہے آج. ایک بات یاد رکھو, حقوق سارے ادا کرو, محبت بھی, برگر بھی کھلاؤ, پیزا بھی کھلاؤ, جہاں اپنے ساتھ کسی دعوت میں جانا ہے ان کو بھی لے کے چلے جاؤ پردے کی پابندی کے ساتھ. لیکن گھر کے سربراہ خود بنو. بیگم کو گھر کا سربراہ بہت مشکل ہے. کیا کریں رفیع بھائی, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو غلام بن جاتے ہیں. غلام نہیں بنو. گھر میں آرڈر کس کا چلے گا؟ بڑے بڑے کاموں میں, چھوٹے موٹے کاٹوں میں نہیں. پکے گا کیا وہ بیگم پہ چھوڑ دو, کیا پکا رہی ہے وہ اس کو چھوڑ دو. گھر کی سیٹنگ کیسے ہوگی, بیڈ کدھر آئے گا, صوفہ, وہ بیگم پہ چھوڑ دو. بڑے بڑے کاموں میں سکہ کس کا چلے گا؟ بولو گے اس گھر کا سربراہ میں ہوں. کیونکہ نبی نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ہے کہ مرد عورتوں کے غلام بنیں گے. فساد یہاں سے کھڑا ہوتا ہے کہ محبت الفت کا معاملہ تو بالکل نہیں کرتے, بندے غلام بن کے رہتے ہیں. چلے گی میری بیٹیوں کی شادی جب میں چاہوں گا ہو جائے گی, اور جہاں میں چاہوں گا وہاں ہوگی. آپ مشورہ دے دیں, آپ بتا دیں یہ بندہ صحیح ہے, ٹھیک ہے ہم آپ کو بھیج دیں گے ان کو, لیکن چلے گی کس کی؟ میری. بچوں نے پڑھنا ہے, کہاں پڑھنا ہے, کیا پڑھنا ہے, گھر میں کمپیوٹر ہوگا یا نہیں ہوگا, گھر میں بچوں کے پاس موبائل ہوگا یا نہیں ہوگا, بچے کپڑے کیسے پہنیں گے, کیا پہنیں گے, سمجھ رہے ہو؟ یہ کس کی چلے گا معاملہ؟ یہ میرا. میں کتنا صدقہ کروں, کتنا گھر میں دوں, آپ کے ضروری خرچے پورے ہوں گے. غریبیاں میرے اختیار میں ہیں, غریبیاں میں پھر کتنا اضافی دیتا ہوں وہ میرے, وہ آپ پر زبردستی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں میں نماز, یہ نہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہی, نہ بچے نماز پڑھ رہے ہیں, نہ بیگم پڑھ رہی ہے, کیونکہ اخلاق نبی کے بہت اچھے تھے اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ان کو. تو اولاد پر تو آپ کو ڈنڈا اٹھانا پڑے گا, اور بیگم اگر کنٹرول میں ہے تو اس کو بھی آپ پر لازم ہے کہ اس پر بھی کیا کریں, آپ سختی کریں. اگر پہلے نماز پڑھتی تھی, اور اگر پہلے سے ہی بے نمازی لے کر آئے ہیں پھر سختی نہیں کر سکتے. بولے کہ جب اتنی سختی تو نمازی کو ڈھونڈتے نا, مجھے کیوں لے کر آئے ہو, پھر وہ محبت سے پیار سے آپ اس کو سمجھائیں. تو گھر کے سربراہ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ آپ کو بنایا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, اللہ فرماتے ہیں ہم نے مردوں کو عورت پر فضیلت دی ہے. اسلام میں برابری نہیں ہے, گھر میں مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے. تو یہ بھی اگر نہیں ہو رہا, آپ کی مرضی کے کپڑے نہیں پہن رہی,
بیگم صاحبہ یہاں سے ہاف سلیوز اور بالکل ویسے اٹھ کے پرس اٹھا کے گلی میں گھوم رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ایکچولی میں کیا کر سکتا ہوں, اصل میں معاشرہ ہی اس قسم کا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, لوگ اس سے بھی باتیں کرتے. بیٹی صاحبہ جا رہی ہیں تو یہ نہیں ہوتا, پھر یہ آپ کے نااہل ہونے کی علامت ہے. سنو, آپ آدمی نہیں ہیں, غلطی سے اس نے آپ سے شادی کر لی ہے, آپ آدمی ہیں نہیں, ورنہ آدمیوں والی صفات ہوتی ہیں آپ کے اندر. تو سونے جاگنے کے اوقات کیا ہیں, یہ سب آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اس طرح بچوں کی صحت کے لیے بعض چیزیں گھر میں سختی کرنا پڑتی ہیں. بچے سلینٹیاں اور یہ الٹی الٹی چیزیں بہت کھاتے بیڑا غرق کر لیتے ہیں. بعض خواتین سمجھدار ہوتی ہیں اور بعض ناسمجھی میں سب اوٹ پٹانگ کھلاتی رہتی ہیں. مرد اس میں جب تک سختی نہ کرے تو بچوں کی صحت کبھی بھی درست نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں بچے لوگوں کے گھروں میں جا کے, بیگم صاحبہ بھیجیں جاؤ, تمہارے گھر میں تو فلم نہیں چلتی, فلاں کے گھر میں ڈرامہ آ رہا ہے وہ جا کے دیکھ لو. تو اس میں آپ کو بیگم پہ بھی سختی کرنی پڑے گی, بچوں پہ بھی سختی کرنی پڑے گی. تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. یہ عفت کسے کہتے ہیں سمجھ میں آ گیا؟ تو اللہ نے حضرت مریم کی جو سب سے اہم صفت بیان کی وہ کیا بیان کی ہے؟ عفیف, پاک دامن. اور دوسری صفت اللہ نے بیان کی وصدقت بکلمات ربها وکتبہ, اپنے رب کی کلمات کی انہوں نے تصدیق کی اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کرتی تھیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آتا تھا اس کو سچا مانتی تھیں کہ یہ ہے اصل, اس کے علاوہ سب کیا ہے غلط. آج خواتین بہت ساری ایسی ہیں جب انہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم بتایا جائے تو اس کو صحیح نہیں مانتی, عمل کرنا تو دور کی بات. شادی بیاہ کے موقع پر آپ بتا دیں بھئی سنت طریقہ یہ ہے, تو رکاوٹ کون ڈالتا ہے سب سے زیادہ؟ گھر کی خواتین. نہیں آپ کو تو زمانے کے حساب سے چلنا نہیں آتا, نہیں آپ تو یوں, آپ تو یوں. اس کا مطلب آپ اللہ اس کے رسول کے کلمات کی تصدیق نہیں کر رہی. اور بہت ساری چیزیں ہیں, اس موضوع پر انشاءاللہ میں پھر اگلے ہفتے تفصیل سے بات کروں گا. اور ایک تیسری چیز, یہ دو چیزیں پھر میں مزید روشنی ڈالوں گا. ایک تیسری چیز ہے یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. حضرت مریم نفلی عبادت بہت کیا کرتی تھی. نفلی بات, عورت کے لیے نفلی عبادت کرنا آسان ہے کیونکہ اس کے پاس گھر میں اس کو وقت زیادہ ملتا ہے. آج کل کے حساب سے عورتوں کے پاس کیونکہ مشینی زندگی ہے نا, یعنی آج کل زیادہ کام مشینوں سے لیے جاتے ہیں. واشنگ مشین آ گئی, واشنگ مشین کپڑے بھی خود ہی دھو دے گی. پھر آپ نے صرف اتنا کرنا ہے وہ نکال کے اس میں ڈال دینا ہے ڈرائر میں, بس یہ تھوڑی سی ٹینشن ہوگی, اس سے کولیسٹرول لیول تھوڑا سا گر جائے گا. یہ اتنی محنت اٹھا کے آپ نے, یہ بھی ماسیاں کر رہی ہیں آج کل گھروں میں, یہاں سے اٹھا کے ڈرائر میں ڈال دیا, ڈرائر گھومے گا, پانی اس کو خود بخود نکال کے اب بالکل صاف ہو گئے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ہلکی سی نمی رہ گئی ہے, آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ, کیونکہ ڈاکٹر نے آپ کو وزن اٹھانے سے منع کیا ہوا ہے, ریڑھ کی ہڈی چٹک سکتی ہے اس سے. ڈاکٹر بھی ایسے ہی الو بنا رہے ہیں, وزن اٹھانے سے اس سے ریڑھ کی ہڈی کیا ہوتی ہے, چٹک جاتی ہے. اور آپ کو پین کلر بھی آپ روزانہ کھا رہی ہیں پابندی کے ساتھ, پتہ نہیں پین ہو کیوں رہا ہے. ماسیاں گھروں میں صبح شام کام کرتی ہیں, ان کی کمر میں درد نہیں ہوتا. آج کل خواتین تھوڑا سا جھاڑو لگاتی کمر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. تو اب کیا ہے کہ بہت احتیاط کے ساتھ ایک ایک پجامہ اور ایک ایک بنیان اٹھائیں, اکٹھا پوری بالٹی نہ اٹھا لیں. یہ ہو رہا ہے, یہ کام آپ کو بتا رہا ہوں گھر میں جو ہے نا کام کتنا ہوتا ہے. پھر اٹھا کے آپ نے تار پہ لٹکا دیا. اب ایک ٹینشن آخری رہ گئی ہے کہ جب یہ سوکھ جائیں گے تو آپ نے تار سے ان کو جھٹک کے کھینچنا ہے, ایسا نہ ہو کہ ایک کمر میں فریکچر پڑ جائے, ادھر ٹیڑھے میڑھے نہ ہو جائے. یہ سارا دن کی بے انتہا جو تھک کے چور ہو گئی اب رات کو, ٹھیک, اب جو ہے سونے کے لیے لیٹنا ہے. کیا بات کر رہا تھا, یہ یہاں کہاں سے چلی گئی, میں کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں ہے بھائی, یہ کہاں سے آ گیا یہ ساری کہانی, نفلی عبادت. ہاں, تو آج کل تو بھائی کتنی سہولتیں ہیں, آٹا گوندنے والی مشینیں بھی ایجاد ہو گئی ہیں اور برتن دھونے والی بھی ہو گئی ہیں. برتن دھونے میں کتنا خیر ٹائم لگتا بھی ہے اس میں میں نہیں کہہ رہا. تو نفلی عبادت پہ زور دے دیں. یہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ بیٹھے رہنا, اس کا کیا فائدہ ہے؟ یا مریم اقنتی لربکی, اللہ فرماتے ہیں اے مریم اللہ کے سامنے جھک جا, واسجدی اور سجدہ کر, ورکعی مع الراکعین, اور جیسے دوسرے لوگ رکوع کرتے ہیں اللہ کے سامنے تو بھی رکوع کیا کر. حضرت مریم نے اس حکم پر ایسے عمل کیا, اتنی عبادت کیا کرتی تھیں کہ پھر اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو گئیں, اور اللہ کو آپ کی عبادت اتنی پسند آئی پھر اللہ نے آپ کو 2 نعمتیں عطا کی ہیں. اللہ عبادت کا دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں. 2 نعمتیں, ایک نعمت بے موسم پھل ملنا شروع ہو گئے, یہ کرامت تھی.
حضرت زکریا جو اللہ کے پیغمبر ہیں وہ حیران ہوتے تھے، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ چیزیں تو ہمیں نہیں مل رہی، تجھے کہاں سے مل رہی ہیں؟ تو حضرت مریم کیا کہتی ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر سبب کے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ تو عورت اگر عبادت میں لگے گی، واٹس ایپ اور فیس بک سے جان چھڑا کے کہاں آ جائے؟ عبادت کی طرف آ جائے، تو اللہ کے اس کے ساتھ بھی معاملہ، ضروری نہیں کہ رزق ملے اس کو بے موسم۔ مطلب کیا ہے، بغیر اسباب کے بغیر کامیابی کے نقشوں کے کامیابیاں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسباب نہیں ہوں گے مگر وہ کام ہو جائیں گے جن کے اسباب نہیں ہیں، ایسے ایسے کام آپ کے نمٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسری کیا ہے، دوسرا اللہ نے حضرت مریم کو ان عبادات کے بدلے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم عطا کی ہے، پیغمبر، شوہر کے بغیر یہ معجزہ ظاہر کیا، اور نیک اولاد دی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو عورت کے تقوی سے ایک فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کی اولاد کیا ہوتی ہے، نیک اولاد ملتی ہے اس کو، جو اس کا نام روشن کرتی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ دنیا میں نہ آتے تو شاید حضرت مریم کا نام نہ ہوتا۔ حضرت مریم کی پہچان کس سے ہے؟ عیسیٰ سے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو جب پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو پیدا کر کے کیا فرمایا، ابھی پیدا ہوئے ہیں، ماں کی گود میں ہیں، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بولنے کی طاقت دی کہ اپنی ماں کی برات کا اعلان کرو کہ میری ماں معاذ اللہ زانیہ نہیں ہے۔ سب کے سامنے ماں کی گود میں بچہ بول رہا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے انجیل ملے گی، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا، اور کیا، برم بوالدتی، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی ماں سے اچھا سلوک کروں۔ ماں کا کتنا بڑا اسلام میں مقام ہے، اندازہ لگاؤ کتنا بڑا مقام۔ پیغمبر پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں جو تبلیغ کر رہا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، اس پیغام میں وہ نماز کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر۔ کیا مطلب، بتا دیا کہ میں پیغمبر تو ہوں، پیغمبر کا مقام سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پیغمبر کا مقام اپنی ماں سے بھی بڑا ہوتا ہے، پیغمبر کا درجہ جو ہے نا وہ اپنی ماں کے درجے سے زیادہ۔ لیکن دنیا میں مجھے اللہ نے کیا حکم دیا ہے، پیغمبر ہو کے اتنا عالی مقام، اس جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں تو اس زمانے میں اس کائنات میں حضرت عیسیٰ سے افضل کوئی بھی نہیں تھا، مگر اتنے افضل ترین پیغمبر کو جو روح اللہ ہیں اور جو قرب قیامت میں نازل ہوں گے، وہ ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں مگر مجھے حکم کیا ہے، فرما برداری کس کی کروں گا، ماں کی۔ اس سے علماء نے استدلال کیا کہ والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ میرے اللہ نے مجھے ابھی سے آرڈر دے دیا ہے، عیسیٰ تو ماں کی گود میں ہے، لیکن تو جس مشن کو لے کر آیا ہے نا، اس مشن میں ایک یہ بھی ہے ماں کے ساتھ حسن سلوک، کیونکہ ان کے والد نہیں تھے ورنہ وہ شاید والد کا بھی ذکر کر دیتے۔ تو اتنا بڑا مقام ہے، تو بھائی میں پیغمبر بن کے بھی جھکوں گا کس کے آگے، خدمت کس کی کروں گا، ماں کی خدمت کروں گا۔ تو ماں کے تقوی پر اللہ نے کیا عطا کیا، ایسا نیک بیٹا جو ہے پیغمبر، جس کا مقام ماں سے زیادہ، مگر وہ اپنے آپ کو ماں سے افضل نہیں سمجھتا، یعنی خدمت کے معاملے میں وہ ساری زندگی ماں کے ساتھ اس سے سلوک کرتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ عورت کو 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ 3 نقصانات ہو جائیں تو جو اللہ نے کہا اس کے الٹا کرنا شروع کر دیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو اللہ نے کہا اس کا کیا کریں، الٹ کرنا شروع کر دیں۔ بھائی نماز پڑھنے سے اس میں برکت ہوتی ہے، آپ چاہتے ہو اس میں برکت نہ ہو تو نماز قضا کرنا شروع کر دو۔ تو اگر آپ خواتین چاہتی ہیں کہ حضرت مریم کو اللہ نے جو چیزیں عطا کی ہم کو نہیں، وہ چیزیں نہیں چاہیے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، جو کام حضرت مریم نے کیے آپ وہ کام کا الٹ کرنا شروع کر دو۔ حضرت مریم عبادت گزار تھیں، آپ کیا کریں، فیس بک گزار بن جائیں، ڈرامہ گزار بن جائیں، فلمیں گزار بن جائیں، اور موبائل پر گپیں گزار بن جائیں، اور شوہر سے لڑائی گزار بن جائیں، ماں باپ سے بدتمیزی گزار بن جائیں۔ کیا خیال ہے؟ تو پھر آپ کو اولاد کیسی ملے گی؟ ویسی جن کی اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں، لیکن مناسب نہیں ہے کسی شخص کا اتنا اچھا تذکرہ بار بار کیا جائے، وہ والی جو ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ کس قسم کے آپ کے بدن سے بچے پیدا ہوں گے پھر، اور ایسے عجیب سے ہوں گے کہ آپ بھی کہو گی یا اللہ یہ بچے 2 ہی اچھے ہیں۔ یہی تو ہو رہا ہے، خواتین کہتی ہیں یہ 2 اتنے نالائق ہیں، اگر 4 ہوتے تو پتہ نہیں کیا پیدا ہوتے۔ تو نیک صالح اولاد ملتی ہے تقوی کی بنیاد پر۔ تو تقوی والی زندگی اگر خواتین اختیار کر لیں
اولاد بھی ملے گی، اور کیسی ملے گی؟ حضرت عیسیٰ تو نہیں مل سکتے، وہ تو اللہ نے جیسے خواتین حضرت مریم نہیں بن سکتی تو اب حضرت عیسیٰ بھی نہیں پیدا ہوں گے نا، تو ویسی تو کوئی نہیں بن سکتی، لیکن اس کے قریب قریب بنیں گی تو نیک بچے پیدا ہو جائیں گے. یہ اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے. باقی یہ صفات کو انشاءاللہ میں اگلے ہفتے مزید تفصیل سے بیان کروں گا. اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ پوچھا کسی نے، دعا سے تقدیر بدلتی ہے یا نہیں؟ تقدیر تو پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے، دعا بھی تقدیر کا حصہ ہے. تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم. معلق تقدیر کہتے ہیں لٹکی ہوئی تقدیر، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آدمی مر جائے گا فلاں دن، اور تقدیر مبرم میں لکھا ہوتا ہے اصل میں تو یہ ہے کہ مر جائے گا، لیکن چونکہ یہ دعا کرے گا لہذا اس کی زندگی بڑھ جائے گی. تو وہ جو مبرم تقدیر ہے وہ کبھی نہیں بدلتی، معلق تقدیر بدل جاتی ہے. اچھا بھائی، مفتی صاحب میرے گھر والے زبردستی میری شادی مجھ سے کافی زیادہ عمر والے لڑکے سے کروا رہے ہیں اور میں راضی نہیں ہوں، لہذا مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ لڑکے کی پہلے بھی شادی ہوئی، طلاق دے دی. میرے گھر والے کہتے ہیں کہ لڑکا شریف ہے، میری عمر 18، لڑکے کی 38 سال ہے. ہاں یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ شریعت تو یہی کہتی ہے کہ لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر جائز نہیں ہے، ظلم ہے یہ. مگر خواتین آج کل ایک بات سمجھتی نہیں ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم کو ہمارے جیسا مل جائے گا. اور میں بار بار بیان میں کہتا ہوں آج کل مارکیٹ میں رشتے شارٹ. تو بعض دفعہ والدین کو پتا ہوتا ہے کہ لڑکا 38 سال کا، لڑکی کتنی لکھی انہوں نے 18 سال، ایج ڈفرنس بہت ہے. مگر والدین کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہماری بچی کی یا تو شکل و صورت کے لحاظ سے یا کوئی اس میں عیب ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو اس ایج کے لحاظ سے مناسب آدمی نہیں ملے گا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو پھر وہ مجبوراً اپنی بچی کی شادی کسی بڑی عمر کے لڑکے سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ کر کہ لڑکے میں ایک عیب ہے باقی خوبیاں ہیں، اور اگر ہم نے یہ والا عیب دیکھے بغیر اس عیب کی ہم نے رعایت کی اور شادی نہ کی تو ہمیں کم عمر ملے گا مگر ایسا شریف نہیں ملے گا. تو اس لیے لڑکیوں کو چاہیے کہ اس بارے میں اپنے والدین کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے ان کی رائے پر عمل کریں، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو مان جائیں. کیونکہ رپورٹ یہ ہے کہ والدین اپنی خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے برا نہیں سوچتے، ان کو فکر ہوتی ہے. کیونکہ بعض والدین اپنی بیٹیوں کے نخروں کے چکر میں بیٹھے ہوئے پھر وہ اتنی عمر ان کی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پھر ان کو 38 والا بھی نہیں مل رہا ہوتا، پھر 48 والا ملے گا، اور پھر 58 والا، اس کے بعد 68 والا. تو پھر لڑکی خود ہی کہتی ہے کہ وہ 38 والا ہی میرے لیے بہتر تھا. یہ تو میں نے مشورہ دیا ہے، مشورے کی حد تک جو بات کی ہے وہ بتائی ہے. مشورہ الگ چیز ہوتی ہے، مسئلہ الگ چیز. مسئلہ تو یہی ہے کہ لڑکی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی، مسئلہ یہی ہے. اور مشورہ کیا ہے کہ بھئی والدین جو کہہ رہے ہیں اس میں امید ہے کہ بہتری ہوگی، امید یہی ہے. کیونکہ والدین کے بارے میں یہ فرض کرنا مشکل ہے کہ وہ اپنی بچے کے لیے برا سوچیں. فرضوں میں صورتوں کی ترتیب بدل جائے یعنی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں کہ مرد کی عمر کا زیادہ ہونا یہ اتنا عیب نہیں ہے، آج کل اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا لیا گیا. اتنا زیادہ ایج میں یوں اتنی سال کا ہو تو اتنے، پہلے زمانے میں بہت فرق بھی ہوتا تھا. وہ ساری زندگی کامیاب، لڑکی بہت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، مرد نہیں بوڑھا ہوتا. حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی رخصتی کے وقت، ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ 50 سال. ٹھیک ہے، اتنا ڈفرینس اس زمانے میں صحیح نہیں ہے، یہ زیادہ ہو جائے گا نبی کے دور میں، اس لیے کہ وہ تو نبی تھے نا، ان میں تو ایک وصف تھا کہ نبی ہے وہ. تو اب کوئی اس بنیاد پہ اپنی 13 سال کی بچی کسی 60 سال کو دے دے کہ نبی کے دور میں بھی ہوا تھا، تو وہی وہ تو نبی کو دی تھی نا. یہ کیا ہے یہ جو جس کو دے دو اب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں اسلاف میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ نوعمر لڑکی کی شادی بڑی عمر کے فرض سے کی جس بڑی عمر کے آدمی میں کوئی اضافی خصوصیات تھی، کوئی بہت بڑے بزرگ تھے یا کوئی میں اضافی کمالات تھے. تو اگر کوئی کسی میں اضافی کمال ہو تو عمر کا فرق پھر اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. اور یہ جو چند سالوں کی عمر ہے 10 سے 15 سال کی عمر تک بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمر ایسی نہیں ہے کہ اس میں کوئی زیادہ، اگر وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لڑکا عمر میں کم ہے مگر دیکھنے میں لگتا کیا ہے، زیادہ لگتا ہے، اور ایک عمر میں زیادہ ہے دیکھنے میں لگتا کم ہے. لڑکیوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض عمر میں زیادہ ہوتی ہیں دیکھنے میں کم لگتی ہیں، بعض کم ہوتی ہیں دیکھنے میں زیادہ لگتی ہیں. تو اصل مدار ہے صحت پر. ڈیٹ آف برتھ کو چاٹنا ہے کیا کرنا ہے ڈیٹ آف برتھ کو لے کے، اس کو کیا کرنا ہے اس ڈیٹ آف برتھ کو؟ اصل مدار کس پر ہے کہ بھئی صحت کیسی ہے. تو اس کو زیادہ فوکس کیا کریں، زیادہ عمروں کے اور ان چکروں میں نہ پڑا کریں. اور لڑکے کو بھی چاہیے کہ اگر لڑکی دلہن آپ سے عمر میں بڑی ہے
لیکن آپ کو اگر وہ سمجھ میں آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں بھائی، اس سے کر لو. یہ ایک درد سر بنایا آج کا والدین نے. ہم سے تو لوگ ہر قسم کا غم شیئر کر لیتے ہیں نا. لڑکوں کے فون آتے ہیں، حضرت وہ ایک آنٹی ہیں خود ہی آنٹی کہہ رہا ہے اس کو، آنٹی ہیں اور مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میں چاہتا ہوں ان سے شادی کر لوں اور میرا بڑا دل چاہتا ہے. مجھ سے عمر میں 3 سال بڑی ہیں. میں کہتا ہوں یار اگر آپ کو لگ رہی ہے اچھی تو کیا کرنا ہے 15 سال کی لڑکی کا؟ آپ کو جو اچھی لگ رہی ہے اس سے شادی کرو نا. دیکھو کھانا پکا ہوا ہے، ادھر نہاری ہے، ادھر مرغی ہے، ادھر بریانی، ادھر ملائی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، سستی کیا چیز ہے؟ ملائی سستی 10 روپے کی پلیٹ مل جاتی ہے. ادھر مرغی ادھر نہاری. تو بھائی ہمیں تو جو اچھا لگے گا وہ کھائیں گے نا. اب ایک آدمی کو دال اچھی لگ رہی ہے، بعض دفعہ دال میں ایسے ہی مزے سے بنی بھی ہوتی ہے کہ گوشت سے زیادہ ذائقہ دال میں ہوتا ہے. تو آپ کو جو قرآن میں اللہ نے کیا کہا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند آئے نا ان عورتوں سے شادی کرو. اللہ یہ نہیں کہا جو تمہاری عمر سے کم ہو ان سے شادی کرو. اگر تم پٹھان ہو تو پٹھانوں میں کرو، پنجابی ہو تو پنجابی. یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. کتنے واضح اللہ نے الفاظ بیان کر دیے، کیسے عجیب الفاظ ہیں کہ تم سے عمر میں بھی کم ہونی چاہیے، اردو بھی اسپیکنگ ہو تو پھر وہ بھی اردو، اگر تم پنجابی ہو تو وہ بھی پنجابی، تم پٹھان ہو تو وہ بھی پٹھان. کچھ نہیں ہے. قرآن نیچرل، اسلام نیچرل مذہب ہے. صحابہ نے دنیا کی ہر قوم میں شادیاں بھی کی ہیں، اپنی سے بڑی عمر کی عورتوں سے بھی کی، کم عمر کی عورتوں سے بھی کی. ایک لفظ قرآن نے بیان کر دے ان سارے جاہلیت کی رسومات پہ پانی پھیر دیا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند آئے اس سے کرو. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہہ رہے ہمارے آفس میں خاتون کام کرتی ہیں، ان کے 3 بچے ہیں، طلاق یافتہ ہیں، مجھ سے وہ خاتون عمر میں 5 سال بڑی ہیں، لیکن میرا دل آ گیا ہے اور میں اتنا عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں کہ میں ان کے 3 بچوں کو رکھنے کے لیے بھی گرفتار ہوں. تیار ہوں. میں ان کے 3 بچوں کو رکھنے کے لیے بھی کیا ہوں؟ تیار ہوں. میں اٹھ کے گلے ملا اس سے. میں نے کہا آپ کے آنے پر بہت خوشی ہوئی، عبادت بھی، یتیموں کی کفالت بھی، اور آپ کی منمانی بیوی بھی. اور کیا چاہیے بھائی؟ گریوی میں ثواب بھی مل رہا ہے اور آپ کو آپ کی محبوب چیز بھی مل رہی ہے، تو اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا مشورہ نہیں لینا، کر کے اطلاع دے دینا جب ہو گئی ہے. اس نے کہا ابا نہیں مان رہے، اماں نہیں مان رہی. میں نے کہا وہ نہیں مانیں گے، وہ نہیں. آج کل ابا اماں نہیں مانتے، کیا کروں میں، مجبوری ہے. ابا اماں نہیں. میں نے کہا ابا اماں کی اپنی بیٹی ہوتی نا، کوئی طلاق یافتہ 3 بچے ہوتے اور اس کا ایسا رشتہ آیا ہوتا، کٹاک سے پکڑا دیتے، اس کو کٹاک سے پکڑا دیتے. تو میں نے کہا اللہ نے آپ کو اختیار دیا، ابا اماں کی خدمت کرو، ان کے نیک. ابا شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا، یعنی مجھے اگر پسند آ رہی ہے تو میں وہاں کروں گا شادی. میں نے کہا کر کے محبت کے ساتھ ابا کو اطلاع دے دو. میں بڑی مشکل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہی ہے کتنی مجھے صلواتیں سننے کو ملیں گی، لیکن میں یہاں ماحول معاشرے کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں. میں نے کہا کر لو اللہ کے بندے، کسی کے یتیم بچے، وہ یتیم ہی ہو گئے نا. طلاق کے بعد شوہر نے بھی چھوڑ دیا بچوں کو، یا تو شوہر رکھنے کے لیے تیار ہو، وہ بھی نہیں رکھ رہا، تو یتیم ہی ہو گئے نا، باپ سے محروم ہو گئے. لیکن نہیں، ہمت ہی نہیں کرتے. ویسے جو مرضی کرا لو ان سے کام، کچھ بھی کروا لو، ہڑتالیں کروا لو ان سے، دکان بند کروا لو، تو جو ہے نا وہ جلاؤ گھیراؤ کروا لو، سب کچھ کر لیں گے. یہاں آ کے کیا ہو جاتے ہیں؟ بالکل ہمت ختم ہو جاتی ہے. تو کرو بھائی، اللہ نے حکم دیا. تو بڑی عمر کی لڑکی پسند ہے آپ کو، بڑی عمر کی خاتون سے کر لیں آپ. تو جیسے عورت کر سکتی ہے مرد بھی کر سکتا ہے. اور صحابہ نے اپنے سے حضرت علی نے کتنی بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کیا، آپ اندازہ لگاؤ. حضرت جعفر تیار تھے، حضرت علی کے چچا زاد بھائی، غزوہ موتا میں شہید ہو گئے. ان کی زوجہ تھی حضرت اسماء، وہ بیوہ ہو گئی. حضرت علی بالکل چھوٹے بچے تھے، یعنی نوجوان تھے، بالکل بالغ تھے مگر بالکل ینگ تھے. حضرت ابو بکر تھے بڑی عمر کے. حضرت علی نے حضرت اسماء کو نکاح کا پیغام بھیجا. بیوہ، پہلی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ بیوہ سے، بچوں والی عورت سے. تو حضرت اسماء نے انکار کر دیا، بولا اتنا آپ کی عمر کم ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ انکار کون کر رہا ہے؟ حضرت اسماء کر رہی ہیں کہ نہیں بھائی آپ تو بالکل عمر میں کم ہیں. حضرت ابو بکر عمر میں زیادہ تھے، ان سے شادی کر لی. بھائی یہ میری عمر کے لحاظ سے. تو اتنے ینگ صحابی، نوجوان صحابی، وہ نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. پہلی شادی کے لیے بیوہ بھی ہے اور عمر میں زیادہ بھی ہیں اور صاحب اولاد بھی ہیں. یہ اسلامی معاشرہ ہے. کیونکہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، بھائی جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو. انہوں نے کہا بھائی مجھے ان کی پسند آ رہی ہے، میں ان سے نکاح کروں گا. حضرت ابو بکر نے شادی کر لی ان سے. حضرت ابو بکر کا بھی انتقال ہو گیا اپنے دور خلافت میں. اب حضرت علی کی عمر تھوڑی بڑی ہو چکی تھی. حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیج دیا.
انہوں نے قبول کر لیا. بھائی ٹھیک ہے, پہلے بالکل کم عمر تھے, حالانکہ اس وقت بھی عمر میں ان سے تو بہت فرق تھا نا, کیونکہ حضرت علی کی جیسے عمر بڑھ رہی تھی تو ان کی بھی تو بڑھ رہی تھی. تو یہ اسلام ہے. ہم لوگوں میں یہ چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں, جس پہ ہم چیخ چیخ کے لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں کہ بھائی اپنی سے بڑی عمر کی خاتون سے بھی کر سکتے, اس کا بھی گھر بس جائے گا, وہ اس کو کیوں کسی بڈھے کے پاس بھیج رہے ہو. اب خاتون کوئی بیوہ ہو جاتی ہے نا 30 سال کی عمر میں, تو اس کے رشتے پتہ کس کے آتے ہیں, 60 سال 65 سال کے. وہی حضرت فاطمہ والا قصہ ہو جاتا ہے. وہ اپنے شوہر کو جب دیکھتی ہیں, ایک دفعہ کیا ہوا, میں نے یہاں نکاح پڑھا, ایک جوان لڑکی کا رشتہ نہیں مل رہا تھا, تو اس کا انہوں نے اتنے بڑی عمر کے آدمی سے شادی کرا دی. میں نے پھر ان لڑکی والوں سے پوچھا, میں نے کہا آپ کی بیٹی نے یا بہن نے اس بندے کو دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھا نہیں ہے, ابھی پہلی دفعہ ہی دیکھے گی. میں نے کہا بس مصلی بچھا کے نا سارے اپنی بہن کے لیے دعائیں مانگو, کیونکہ مجھے دیکھ کے اتنی وحشت ہو رہی ہے. کالا کولا لگا کے بیٹھا ہوا ہے وہ, اور بڑی عمر کا, پکی عمر کا آدمی, پورا آدمی, اور عجیب سا. چلو صحیح ہو نا, بڑی عمر کا ہو, لیکن تھوڑا عجیب سا. بس جہاں آئے پکڑا دیا اس کو. تو میں نے کہا بس دعا مانگو اللہ سے. بیٹھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار جوان لڑکی کا اتنے بڑی عمر کیا, اس میں کوئی چلو کچھ اٹریکشن تو ہو نا, اس میں کچھ بھی نہیں. وہ ایسی بعض لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں, بس جلدی سے اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے کہیں بھی پکڑا دیتے ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں نکل گئی. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو خاتون جنہوں نے بھیجا ہے, یہ ان کی اگر والدین بڑی عمر کے آدمی سے نکاح کر رہے ہیں تو اصل تو یہی ہے کہ والدین کو چاہیے اپنی بیٹی کی رضا کا خیال رکھیں. اگر کوئی مجبوری ہے تو بچی کو بتا دیں کہ بیٹا تمہارے لیے اس ماحول معاشرے میں نکاح کرنا مشکل ہے. اگر عورت پریگنینسی سے ہو تو اس کو کیا عیسائی ڈاکٹر سے علاج کرانا جائز ہے؟ جائز ہے. قربانی کتنے تولہ پر کرنا جائز ہے؟ یہ پھر بقرعید سے پہلے پوچھیں قربانی کا مسئلہ. غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کرانا تو جائز ہے, مگر غیر مسلم عیسائی ڈاکٹر, یعنی لیڈی ڈاکٹر کی بات ہو رہی ہے. عیسائی جو لیڈی ڈاکٹر ہے تو مسلمان عورت کا اس سے پردہ ہے, اس لیے بلا ضرورت اپنا جسم اس کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے. اس لیے کوشش کیا کریں مسلمان ڈاکٹر سے علاج کروائیں. مسلمان عورت کا پردہ جیسے مرد سے ہے اسی طرح غیر مسلم عورت سے بھی ہے. البتہ اتنا ہے کہ غیر مسلم عورت سے کے سامنے چہرہ کھول سکتی ہے, سر کے بال غیر مسلم عورت کے سامنے مسلمان عورت نہیں کھول سکتی. یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لیں, کیونکہ قرآن مجید نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے. اس میں شرط لگائی وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, مومن عورتوں کے سامنے کھول سکتی ہے عورت اپنی زینت. پتہ چلا کہ غیر مسلم عورتوں کے سامنے زینت ظاہر نہیں, اس کے سامنے پراپر ڈریس پہننا پڑے گا عورت کو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. پکڑو ہاتھ میں پکڑنا.